اس کی یاد کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور ہمیشہ خلوص سے دل دنال اپنی یاد کرنے دی توفیق فرمائے۔ دیکھو دوستو وقت کافی ہو چکیا، میں پہلے سرائی عالمگیر ایک پروگرام سی پنڈی دے اندر چند جگہ تے مصروفیات تو بعد پھر توڑے کو حاضر ہوئے ہیں، صبح فریفٹ آباد بھی پہنچنا ہے، تو میں چاہ رہے سا کہ بس دعا ہی آخر تے کرواتی جائے، لیکن منیر صاحب سے میں نے چہرہ اللہ 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 سبحان اللہ چاہ رہے ہیں کہ چند جملے میں اللہ اللہ تو میں بس آپ دوستان دی محبت نو اور توڑے ذوق نو سامنے رکھ دے ہوئے ہیں، شوق نو جیسے حضرت مفتی صاحب نے پہلے تشریف فرما سن جیسا ذوق کو بنا گے نے اللہ اللہ اسی بھی کیونکہ صوفیاء دی نسبت والے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ انہوں نے عقیدت اور محبت رکھن والے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اے اللہ والے صوفیاء جو ہیں نا یہ دلہ دے طبیب اللہ اللہ تو اسی انہ دی بارگاہ اس واسطے حاضر ہونے ہیں، اللہ کرے انہ دی نظر کرم ساڑھے دل سبحان اللہ سبحان اللہ دل تے ہو جائے اللہ اللہ تاکہ ساڑھے دلہ چوں یہ دنیا دی لالچ یہ دنیا دی محبت ختم ہو جائے، انا ختم ہو جائے، تکبر ختم ہو جائے، حسد ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، کینہ ختم ہو جائے، الغرض کے دل ہر طرح دی بیماریاں تو پاک ہو جائے۔ اللہ 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 اس واسطے اسی انہاں دی بارگاہ چ حاضر ہونے، اللہ کرے انہاں دی نظر کرم سڑے۔ آمین۔ اچھا یہ دوستو دل جڑا نہیں جسم دے اندر بظاہر ایک چھوٹا جا گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، گوشت دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا ہے، لیکن اس دی عظمت دا اندازہ تسی اس حدیث قدسی تو لگا سکتے، اہمیت دا اندازہ اور عظمت دا اندازہ اس حدیث قدسی تو لگا، اور صوفیاء نے اپنی کتاباں دے اندر بھی درج فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ میں آسمان سما سکنا نہ زمین سما سکنا، ہاں قلب مومن دے اندر وسعت ہے کہ اس دے اندر بصیرہ کرنا، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، قلب مومن دے اندر اے وسعت ہے کہ اس دے اندر بصیرہ کرنا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، دل دریا سمندر ڈوبے کون دنوں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو ونگن تانے ہو، جیڑا محرم دل دا باہو سویو رمز پچھانے ہو۔ اللہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں سبحان سما سکے۔ حضور غوث العظم فرمان دے کہ اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا باری تعالیٰ تیرا ٹھکانہ کتے، اللہ اللہ تیرا ٹھکانہ کتے، حکم ہویا انہاں دلان دے کولا سبحان انہاں دلان دے قریباں جڑے میری محبت شکستہ ہو۔ سبحان اللہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ تینوں کتھے تلاش کرا، تینوں کتھے تلاش کرا، فرمایا انہاں دلان دے کول ٹوٹے ہوئے دلان دے کول۔ عرض کیتی مینوں اپنے دل تو سوا ہور کوئی دکھائی نہیں دیندہ، فرمایا پھر جتھے تو ہے اتھے میں ماں، اللہ 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 پھر جتھے تو ہے اتھے میں اتھے ہی میں ماں، اتھے میں ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا، سبحان میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں سما۔ اچھا میں حضرت تشریف فرمانے ایک بات عرض کروں کو یاد رکھنا، ابو جہل جڑا سی بظاہر تے حسین و جمیل سی لیکن دل دی دنیا تے اجڑی سی نا، اللہ تے مردود بن گیا، تے بلال حبشی تے رنگ دے کالے سن، اللہ اللہ رنگ دے کالے سن پر دل اتنا روشن سی کہ اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہو گیا۔ سبحان ابو جہل نے اپنے ظاہر نو تے صاف کرنے دا انتظام کیتا، ظاہر نو تے دھویا پر دل دی صفائی دی طرف توجہ نہ کیتی، مردود بن گیا، تو بلال حبشی نے اپنا اندر دھو لیا، جنت دی سیر دا حقدار بن گیا۔ وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ نے فرمایا بارو مال مال دھون دیئے اندروں مال مال دھو، اللہ اللہ اندروں مال مال دھو۔ تو میں بس وہ کہ حضرت مفتی صاحب جی میں شہادات فرما رہے سن تو میرے ذوق بنیا ہے، تھکاوٹ سی، میرے کل دی مصروفیت دا بھی ہے سی، لیکن مصروفی صاحب تہاڈا چہرہ ویکھ سبحان اللہ تہاڈے ذوق واسطے چند ایک باتیں شروع کر دیتی، سبحان اللہ عرض بھی کر دینا۔ دیکھو یہ جڑا دل ہے نا یہ توجہات الہیہ دا مرکز، سبحان اللہ
اس واسطے شیطانی حملے دا بھی اس کو بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ. دیکھو جی چور جڑا ہے خالی مکان تے نہیں آندا، اللہ خالی مکان تے نہیں آندا، تے شیطان بھی اسے مقام تے حملہ آور ہوندا ہے جیڑا ایمان، حب الہی اور عشق رسول نہ سرشار ہو. سبحان اللہ تے پھر اس دی حفاظت دی بھی بڑی ضرورت ہے، اللہ حفاظت دی بڑی ضرورت سبحان ہے. اللہ. تے ہن ایک بات عرض کرنا، علماء کرام تشریف فرمانے کہ اگر خود حفاظت نہ کر سکیے، آئے ہائے کیا بات، خود حفاظت نہ کر سکیے اللہ تے پھر کسے دل دے چوکیدار نہ دوستی ضرور کر دینا. اللہ ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، انسان دے جسم دے اندر ایک ایسا گوشت دا ٹکڑا ہے، اللہ اگر وہ درست رہے سارا جسم درست ہے، اللہ اگر وہ خراب دے سارا جسم خراب. خراب ہے. فرمایا سن لو وہ دل ہے، اللہ وہ دل ہے. تو دوستو میں یہ بات دل کو کہ صوفیاء دی ہے نا محفل، تو صوفیاء نہ نسبت رکھن والے محبت والے بیٹھو تائیں دل کر رہا کہ بات بھی دل دی کری جائے، کیونکہ دل دیاں گلنا سمجھن والے بیٹھے ہونے یار. پاک ہوئے تے پاک ملے، بن پاکوں پاک نہیں ملتا. سارے جسم دے دھون نالوں دھولا ٹکڑا، دھولا ٹکڑا دل دا دل دا. اچھا تسی دیکھو کہ دل جڑا ہے جدوں اے اللہ دی نظر رحمت دی جگہ ہے تے تعجب اور حیرانگی اس شخص تے جڑا اپنے چہرے نو تے سوارن دا بڑا اہتمام کردا ہے، بڑا انتظام کردا ہے. حیرت اس بندے دے اپنے چہرے نو جنوں لوگاں نے دیکھنا ہے، جنوں لوگاں نے دیکھنا ہے تے اپنے دل نو سنوارن دا پاک اور صاف کرن دا اہتمام نہیں کردا جیڑا اللہ دی نظر رحمت ڈالن دی جگہ ہے، جنوں رب نے دیکھنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تہاڈیاں صورتاں نہیں دیکھدا، اللہ تہاڈے اعمال نہیں دیکھدا، اللہ تے تہاڈے دلاں دی نیتاں نو دیکھدا. سبحان اللہ دلاں دی نیتاں نو دیکھدا ہے. تو اے سے حدیث پاک تو یہ پتہ چلیا کہ اے جڑا دل ہے اللہ دا منظور نظر ہے. سبحان دیکھو کوئی اور اللہ اس میں دیکھتا رہنا ہے. اگر کوئی کسی دنیا دے بادشاہ یا وزیر دا منظور نظر ہو جائے تو شان و شوکت دنیا بڑھ جاندی ہے، تو پھر اس دل دا کی مقام ہوئے گا جڑا اللہ دا منظور ہے، سبحان اس دل دا کی مقام ہوئے گا. تو میں پہلے عرض کی تھی کہ ہے تے جسم دے اندر ایک چھوٹا جا گوشت دا ٹکڑا پر اس دی عظمت دا تسی اندازہ اللہ ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا اللہ تہاڈیاں صورتاں نہیں دیکھدا، اعمال نہیں دیکھدا، اللہ تہاڈے دلاں دی نیت. اس تے ایک دو میں بات آپ کو عرض کر دینا. دیکھو نا زمین تے لیٹیا ہے، اللہ پھٹے پرانے کپڑے نے، کیا بات، بکھرے بال نے، اللہ آسمان دی طرف منہ کر کے اللہ نو کیویں پہ یاد کردا ہے، یا اللہ کدی آویں تینوں کنگھی پھیرا، اللہ 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 کدی آویں تینوں کنگھی پھیرا، سبحان میں تینوں دباواں. کولو کون گزردا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ فرمایا چپ کر، اللہ انہاں ساری چیزاں تو پا کے بے ادبی کر رہے ہیں. چپ کر گیا. کوہ طور تے تشریف لے گئے نا رب دے نال ہم کلام ہون. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رب نو پکاریا تو اس دن آواز نہیں آئی، جواب نہیں آیا. عرض کی تھی یا اللہ اج خاموشی دا کی سبب ہے؟ تو کی فرمایا؟ فرمایا میرا مقبول بندہ، اللہ بکریاں چراون والا، سبحان بکریاں چراون والا. رب فرما رہا ہے میرا مقبول بندہ. انہوں میرے تو جدا کیوں کیتا ہے؟ تو انہوں ملاون واسطے بھیجیا ہے، جدا کرن تے نہیں بھیجیا. تو اللہ دلاں نو دیکھدا ہے، اللہ دلاں نو دیکھدا ہے. دلاں میں ایک علامہ صاحب ارشاد فرما رہے سن حضرت حبیب اجمی دی بات کہ آپ نا نماز پڑھا رہے، جماعت کروا رہے، حسن بصری پیچھے نماز پڑھ رہے سن. حضرت حسن بصری آپ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے کیونکہ اجمی سن، عربی نہیں سن، تو جدوں اپنا نماز پڑھائی نا تو آپ نے وچے نماز توڑ دیتی کہ پڑھا اس طرح دی جس طرح اجمی بندے کا لہجہ ہوتا ہے اس طرح نہ پڑھا سکے. تو رات جدوں ستے تے رب دے نال
رب دی زیارت وہ ملاقات عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا قرب کس طرح ملے اللہ اللہ قرب کس طرح ملے تو رب دلوں نو ویکھدا ہے کیا فرمایا فرمایا حبیب اجمی دے پیچھے نماز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت حسن بصری رحمت جی آقا جی حسن بصری نماز پڑھ رہی ہے پڑھائی حبیب اجمی رحمت حبیب اجمی سبحان اللہ آپ راج دو رب دی زیارت تے عرض کی تھی کہ یا اللہ تیرا قرب تے فرمایا دے پیچھے نماز اللہ پڑھیا کرتے یہ بات کہ اللہ دلوں نو دیکھدا ہے عمال نہیں ساڑیاں صورتاں نہیں شان و شوکت نہیں مال و دولت نہیں وہ دلوں نو دیکھدا ہے سبحان اللہ میں ایک اکثر چھوٹی جی بات عرض کرتا ہوں دوستان کہ قبر کھودے نا ساتھی قبرستان دے اندر تو قبر کھودیاں ایک شخص دی قبر کھول گئی تو وہ لوگوں نے دیکھا کہ اس قبر دے اندر بڑے اجالے بڑی خوشبو اور صاحب قبر دے جڑا سی کفن تک بھی میلا نہیں وہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہنا دے گھر والوں تلاش کیتا جائے آخر کون خوش قسمت شخص ہے جدی قبر جتنی خوشبو ہے روشنی ہے اجالا اور کفن تک میلا نہیں بہرحال انہوں دی بیوہ دے نال ملاقات ہوئی جا کے پوچھا تواڈے خاوند دا ایسا کیڑا عمل سی دا کفن تک نہیں میلا قبر بڑی خوشبو ہے بڑی روشنی ہے تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگیاں وہ سادہ جہا دیہاتی بندہ سی پڑھیا بھی نہیں سی ہاں صبح جدو فجر دی نماز جا کے مسجد ادا کردا نا تو لوگ قرآن پاک دی تلاوت کردے نماز تو بعد تے او جدو قرآن پاک دی تلاوت کردے ہیں لوگوں نو دیکھدا تے پریشان ہوندا کاش میں بھی پڑھیا ہوندا یہ برکت اور سعادت مینوں بھی مل جاندی یہ برکت اور سعادت مینوں بھی مل جاندی اسی طرح ہی بڑا اس غم اور پریشانی دی حالت اپنے گھر واپس چلا جاندہ کہ میں پڑھیا نہیں جا کے الماری جو قرآن پاک دا نسخہ اٹھاندا کھولدا ہن پڑھیا تے نہیں میں پہلی عرض کر رہا ایک ایک سطح تے انگلی پھیردا کہندا مینوں نہیں پتا کی لکھیا ہے پر جو لکھیا سچ لکھیا میرے رب دا کلام ہے جو بھی لکھیا ہے سچ لکھیا ہے تو وہ مائی صاحبہ کہنے لگیاں مینوں دا ہور تو کوئی عمل نہیں یاد ہاں قرآن پڑھیا نہیں سی لیکن قرآن نال دلوں محبت رکھدا تو اللہ دلوں نو دیکھدا ہے تھوڑی جی بات اور بہتر میں عرض کر سکیں سمجھا سکیں آپ دوستانوں تو بہرحال صوفیاء جڑے نے یہ دلاں دے طبیب ہوندے اسی انہوں دی بارگاہ جس واسطے حاضر ہونے ہیں اللہ کرے انہوں دی نظر کرم ساڑھے دلان دے ہو جائے دیکھو ایک میں بات عرض کرتا ہوں ایک صوفی بزرگ سننا تو تشریف لے جا رہے پھر صوفیاء دا انداز بھی دیکھو کس طرح لوگاں دے نال پیش آندے سن انہوں دا اخلاق کیسا سی کہ تشریف لے جا رہے تو بیری دے درخت دے نیچے کھڑے ہوئے کسی نے بیری نو پتھر ماریا انہوں بزرگاں نو لگا تو جڑے عقیدت مند سن دوڑے کہ جس نے پتھر ماریا انہوں پکڑ کے لے آئے جدو پکڑ کے لے کے آ رہے ہوں گے سوچ رہے گا پتہ نہیں کی سزا دیں گے میرے نال کی انہوں دا سلوک ہوئے گا لیکن جس وقت پکڑ کے لے کے آئے نا تو صوفی بزرگ جڑے سے انہوں دی بار گئے سامنے کھڑا ہے تو آپ نے پوچھا بیلیا پتھر تو ماریا سی عرض کردہ جی حضور میں فرمایا کیوں ماریا سی عرض کردہ حضور بیر حاصل کرنے واسطے اے سن صوفی اے سن اللہ والے پتھر لگے کیوں ماریا سی کہندہ ہے بیر حاصل کرنے واسطے موج جاگے اسے گالنا کہ تو بیری نو پتھر مارے او تینو بیر دوے مینو پتھر لگے میں کچھ نہیں دیا او شخص جس نے پتھر ماریا او دے سامنے کھڑے دل تے توجہ فرمائی دل روشن فرمایا جا ہوں چلا جا جملے بس آپ دوستان سبحان اللہ علماء کرام تشریف فرمانے انہاں دی موجودگی میں کچھ نہیں عرض کرنا چاہتا لیکن آپ دوستان دی خوشی نو سامنے اللہ صاحب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول آمین کل جڑے دوست سفر نال کرنا چاہن ایبٹآباد واسطے کوشش کرنا کہ نماز ظہر اتھے جا کے کیا پرسوں پھر توڑے علاقے دے پروگرام ہے اسی طرح پھر حاضری سارے پنڈی اسلام انشاءاللہ ساتھیاں دے سارے صلوات و سلام واسطے کھڑے لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت بے لاکھوں جن کے آنے
زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ السلام السلام سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین اللہ 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 اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا مولا کریم آج دی اس بابرکت محفل پاک کو اپنی بارگاہ قبول فرما حاضرین دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما سب دے نیک ارادے پورے فرما سب ساتھیاں دا دین اور دنیا میں سب دے کاروبار روزگار برکت عطا فرما یا اللہ سب دے پچھلے گناہ معاف آئندہ گناہ تو بچن دی توفیق نیک اعمال دی توفیق عطا شریعت اور سنت دے مطابق زندگیاں گزارن دی توفیق یا اللہ ملک پاکستان دی خیر ملک پاکستان نو امن و استحکام نصیب فرما جو ساتھی بیمار نے شفا عطا قرضدار نے قرض کی رہائی عطا بے روزگار نے روزی فراخ بے اولاد نے نیک اور صالح اولاد تھا جو بے نماز نے نماز دی توفیق سب نو ظاہری باطنی مالا مالا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ ہاں کلہ جس دوست نے بھی حضرت سادہ مرید ہونا ہے اپنے گناہ تو توبہ کرنی ہے وہ دوست کو دفعہ حضور دے قریب آئے جس دوست نے حضرت سادہ مرید